بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان نے آرٹیکل 186 کے تحت آئین کی دفعہ 186 کے تحت ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا ہے، جس میں دو نکات پر رائے مانگی گئی ہے۔ پہلا نکتہ اور پہلا سوال جو سپریم کورٹ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ کیا اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی حکومتی فیصلے کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، یعنی اس کے ووٹ کو نو کانفیڈنس جو موو ہے اس کے اندر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو وہ سپریم کورٹ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ڈیفیکشن کا مرتکب ہوتا ہے یا وہ اپنی پارٹی کے فیصلے سے انحراف کرتا ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن 63A میں دی گئی ہے۔ وہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہوگی وہ صرف اسی ٹینیور کے لیے ہوگی یا پھر اس کا اطلاق جو ہوگا وہ تا حیات ہوگا، یعنی ایک رکن جو ہے وہ تا حیات جو ہے وہ اس سے اپنی الیکشن لڑنے کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ریفرنس کی اوپر دلائل جو ہے ان کا آغاز ہوا اور حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ گو کہ ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے آرٹیکل 63A میں ڈیفیکشن سے متعلق، لیکن اس آرٹیکل کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آرٹیکل 63A کو آئین کی دفعہ آرٹیکل 95 اور 62 کے ساتھ ملا کر پڑھا جانا ضروری ہے۔ ان کا ایک جو ان کا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ جب اپنی ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کوئی ان کا ذاتی ایکٹ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس کا تعلق ایک عام شہری کی طرف سے دیے گئے ایک مینڈیٹ کا تسلسل ہے، یعنی ایک عام ووٹر جو ہے جب وہ ووٹ کا رائٹ ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنی امانت جو ہے وہ سپرد کرتا ہے اپنے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے اس کو، اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو جو ہے اسے اس کے تسلسل میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ پارلیمانی نظام جو ہے جمہوریت میں، اس کے اندر جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں، ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک اس پارلیمانی نظام سے سیاسی جماعتوں کے کردار کو اگر نکال دیا جائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ پاکستان بھی ایک سیاسی جماعت نے بنایا تھا، لہٰذا ایک ممبر جو ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کے منشور کو اور فیصلے کو آگے لے کر چلتا ہے، اور اس کا یہ ایک جماعت کی ایک کولیکٹیو جو ہوتی ہے وہ اوپینین ہوتا ہے، یہ اس کا ذاتی اوپینین نہیں ہوتا۔ آج کی اس جو پروسیڈنگز تھیں اس حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ بینچ کی طرف سے کچھ آبزرویشنز تھیں اور کچھ سوالات تھے جو کہ اس ریفرنس سے متعلق بہت اہم اور ریلیونٹ تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جس کو کنفرنٹ کیا گیا وہ جسٹس مندوخیل کی طرف سے کچھ سوالات تھے جو انہوں نے اٹارنی جنرل سے کیے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا اگر کسی رکن اسمبلی کو تا حیات ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور اسے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو کیا ایسا کرنے سے جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک بادشاہ کی ہو جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس پر جو اٹارنی جنرل نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ایسے ممبر کے لیے جو کہ حکومت کی یا جو رولنگ پارٹی ہے اس سے اگر اختلاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے استعفیٰ دے اور پھر جو ہے وہ لیکن اس پر جو ہے وہ ایک جو اور چیز سامنے آئی آج کی عدالتی کارروائی میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک پروسیجر جو ہے وہ وضع کر دیا گیا ہے، لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رکن جو ہے وہ ڈیفیکٹ کرے گا یا ڈیفیکشن کلاز کا مرتکب ہوگا، ڈیفیکشن کا مرتکب ہوگا، فلور کراس کرے گا،
تو ایسی صورت میں ایک پروسیجر دے دیا گیا ہے اور اس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے وہ اس کی سزا بھی بھگتے گا۔ تو آج جو بہت امپورٹنٹ چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی طریقہ کار آئین میں دے دیا گیا ہے، درج کر دیا گیا ہے اور اسپیسیفکلی بتا دیا گیا ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے پاس ایڈوائزری جورسڈکشن میں یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کو ریڈ ان کرے، یعنی اس کے اپنی اس کو کا جو اصول ہے اس میں عدالت جو ہے وہ آئین کی تعبیر و تشریح کر سکتی ہے، اور اگر اس سے کوئی رائے مانگی جائے تو وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، مگر وہ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم نقطہ اور بھی سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی رکن کی فلور کراسنگ کی صورت میں یا پارٹی سربراہ یا پارٹی کے مخالف ووٹ دینے کی صورت میں اگر ایک پروسیجر لیٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے تو اس میں یہ درج ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اسپیکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ریفر کرے گا اس کا کیس، اسپیکر اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن کریں گے اور ایڈجوڈیکیشن کے بعد کو فیصلہ دیں گے، اور اس فیصلے کے بعد پھر یہ رائٹ ہے فریقین کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل میں رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آبزرو کیا گیا آج کی پروسیڈنگز میں کہ اگر یہ اس کو بائی پاس کیا جائے اور اگر 63A جو ہے اس میں دیے گئے پروسیجر کو اگر آپ ایک جو نظر انداز کر دیا جائے تو فار آل پریکٹیکل پرپزز جو یہ الیکشن کمیشن کا جو کردار ہے اور جو سپریم کورٹ میں اپیل کا مقصد جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی کارروائی جو سپریم کورٹ میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اسے کل تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیے ہے، اور کل بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان اپنے دلائل جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔